جس نے دو کپڑوں میں سے ایک کو دیکھا، خرید لیا دونوں کو، دیکھا ایک کو، خریدا دونوں کو، ثم رأى الآخر، پھر دوسرے کو دیکھا خریدنے کے بعد، جاز لہ ان یردہما، تو جائز ہے کہ دونوں کو واپس کر دے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک کو دیکھا نہیں تھا، خیار رویت حاصل ہوا، خیار رویت کی وجہ سے دونوں کو واپس کر سکتا ہے. لأن رویت، اب رہا یہ کہ ایک کو دیکھ لیا تھا تو پھر خیار رویت کیوں ہوا خریدنے سے پہلے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں لأن رویت احدہما لا تکون رویت الآخر، ایک کا دیکھنا دوسرے کا دیکھنا نہیں ہے. کیوں؟ للتفاوت فی الثیاب، کپڑوں میں تفاوت ہونے کی وجہ سے، ایک الگ نوع کا کپڑا دوسرا الگ نوع کا کپڑا. ٹھیک ہے، فبقی الخیار فیما لم یرہ، خیار باقی رہ گیا اس کپڑے میں جس کو دیکھا نہیں تھا خریدنے سے پہلے. ثم لا یردہ وحدہ، پھر ایک کو واپس کر نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کپڑوں کو عقد واحد میں خریدا ہے، صفقہ ایک ہے، صفقہ ایک ہے، عقد واحد میں دونوں کپڑوں کو خریدا ہے، تو ایک کو واپس نہیں کر سکتا. بل یردہما، تو واپس دونوں کو کرے گا. کیوں؟ کی لا یکون تفریقا للصفقۃ قبل التمام، تاکہ تمام عقد سے پہلے صفقہ کی تفریق نہ ہو جائے، کیونکہ خیار رویت کے ساتھ صفقہ تام نہیں ہوتا، ایسے خیار شرط کے ساتھ بھی صفقہ تام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، اور جس صورت میں صفقہ تام نہیں ہوتا اس صورت میں مشتری بغیر قضائے قاضی کے واپس کر سکتا ہے، قاضی کے فیصلہ کی کوئی ضرورت نہیں. صفقہ تو بہت پرانی بات ہو گئی، ابھی تک نہیں سمجھا صفقہ. صفقہ کا معنی ایک ہاتھ کو دوسرے پاس ایسے کرنا، یہ صفقہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہوتا یہ تھا کہ جب ایک نے ایجاب کیا دوسرے نے قبول کیا تو اس صورت میں اس زمانے کا عرف ہوگا کہ جب بیع تام ہو گئی تو ایسے کر کے بیع کو پکا کر دیا جاتا تھا، اس سے عقد بیع کے انعقاد کا نام صفقہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا، لہذا ایک ساتھ ایک چیز کو خریدے یا ایک ساتھ چند چیزوں کو ملا کر خریدے، ایک صفقہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک عقد بیع. تو یہاں ایک عقد ہے اور ایک عقد سے دو کپڑوں کو خریدا، تو اگر ایک کو واپس کرتا ایک کو لے لیتا ہے تو عقد بیع میں تفریق لازم آئے گی، صفقہ میں تفریق تمامیت سے پہلے. وہذا لأن الصفقۃ لا تتم مع خیار رویت قبل القبض و بعدہ، خیار رویت کے ساتھ صفقہ تام نہیں ہوتا، عقد تام نہیں ہوتا. خیار باقی تو عقد تام نہیں. اور قبضے سے پہلے ہو یا قبضے کے بعد، قبضہ کر لیا تب بھی صفقہ تام نہیں، اور قبضہ نہیں کیا تب بھی صفقہ تام نہیں. ولہذا، اسی وجہ سے چونکہ عقد تام نہیں ہے، یتمکن من الرد، واپس کر سکتا ہے، بغیر قضاء، بغیر قضا کے اور بغیر رضا کے. اگر وہ راضی نہیں ہو تب بھی واپس کر سکتا ہے، یا راضی نہیں ہے تو قاضی کے فیصلہ کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر قضا کے ہی واپس کیا جا سکتا ہے. وَيَكُونُ فَسْخًا مِنَ الْأَصْلِ، اور یہ جو عقد ہوگا، جو پہلا جو عقد ہوا تھا اسی عقد کو رفع کرنا ہوگا. فسخ وہ کیا ہوگا؟ عقد اول کو فسخ کرنا، اصل سے ہی ختم کرنا. ٹھیک ہے، گویا کہ اس سے پہلے جو عقد کیا تھا واپس کر کے اس عقد کو کأن لم یکن کر دیا. ٹھیک ہے نا، بس مائی. ومن مات ولہ خیار رویتی، جس آدمی کی موت ہو گئی اور اس کو خیار رویت حاصل تھا، بطل خیارو، خیار باطل ہو گیا اور بیع لازم. بتا رہے ہیں خیار
وارثین کو منتقل نہیں ہوگا. جس نے خیار جس نے بغیر دیکھے خرید لیا تھا اسی کو خیار تھا. ولا یجری فی الارث عندنا، ہمارے نزدیک خیار رویت میں وراثت جاری نہیں. اس کے بارے میں پہلے تقریر ہو چکی ہے. وقت ذکرنا فی خیار الشرط، اس مسئلے کو خیار شرط کے بارے میں بیان کر دیا خیار شرط کے بارے میں، کیونکہ خیار شرط جو ہے یہ از قبیل عرض ہے، از قبیل آراز، اور عرض جو ہے انتقال مکانی کو قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. ہاں. ومن رعا شیئا، جس نے دیکھی کوئی چیز، ثم اشتراہ بعد مدت، ایک مدت کے بعد خریدا، دیکھا تھا کسی زمانے میں ایک زمانے کے بعد. فَإِنْ كَانَ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي رَآهُ فَلَا خِيَارَ، اگر وہ مال اسی صفت پر ہے جس صفت پر دیکھا تھا تو خیار باقی نہیں، خیار اس کو نہیں. کیوں؟ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِأَوْصَافِ حَاصِلٌ لَهُ بِالرُّؤْيَةِ السَّابِقَةِ، اس لیے کہ اوصاف کا علم اس کو حاصل ہے رؤیت سابقہ سے. وَبِفَوَاتِهِ يَثْبُتُ الْخِيَارُ، اور اوصاف کے علم کے فوت ہونے سے ہی خیار ثابت ہوتا ہے. یہ اوصاف کا علم ہے اس لیے خیار نہیں رہے گا. الا اذا کان لا یعلمہ مرئیۃ، ہاں مگر یہ کہ اس کا دیکھا ہوا ہونا معلوم نہیں ہے، یاد ہی نہیں کہ ہم نے اس کو کبھی دیکھا تھا، تو اس صورت میں اب خیار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز سے رضامندی تام نہیں ہے. جب دیکھا ہونا یاد ہی نہیں ہے تو اس صورت میں اس سے رضامندی تام نہیں. وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا فَلَهُ الْخِيَارُ، اور اگر جب دیکھا تھا اب حالت اس کی بدل گئی ہے تو اس صورت میں اب خیار ہوگا، کیونکہ وہ رویہ صفات موجودہ کے لیے معلم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، بتانے والا علم دینے والا نہیں ہے. لِأَنَّ تِلْكَ رُؤْيَةَ لَمْ تَقَعْ مُعْلِمَةً بِأَوْصَافِهِ، اس لیے کہ وہ رویت سابقہ موجودہ اوصاف کے لیے وہ علم دینے والی نہیں ہے. فَإِنَّهُ فَكَانَّهُ لَمْ يَرَهُ، تو گویا کہ اسے دیکھا ہی نہیں. وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي التَّغَيُّرِ، اور اگر دونوں تغیر میں مختلف ہو جائیں، بائع کریں کہ نہیں بدلا، مشتری کریں بدل گیا ہے. ایک زمانہ پہلے دیکھا تھا، بائع کہہ رہا کہ سب یہ چیز بدل گئی ہے، مشتری کہہ رہا بدل گئی ہے، بائع کہتا کہ نہیں بدلی. فالقول قول البائع، تو یہاں قول بائع کا لیا جائے گا. اور الفالقول قولو جب بولا جاتا ہے اس کا مطلب موافق ظاہر بائع کا قول ہے. مشتری اگر بدلنے کا دعویٰ کرتا تو گواہ پیش کرنا مشتری کو. لأن التغیر حادث، اس لیے کہ تغیر حادث ہے. وسبب اللزوم ظاہر، اور عقد بیع کے لازم ہونے کا سبب ظاہر ہے. لہذا تغیر حادث کے دعویٰ کرنے کی بنیاد پر عقد بیع کے لزوم کو ختم نہیں کیا جائے گا. الا اذا بعدت المدت، جبکہ مدت بہت لمبی ہو جائے، اتنی مدت کہ اس مدت میں اشیاء بدل ہی جاتی ہیں. ہاں، علی ما قالوا، جیسا کہ لوگوں نے فقہا نے کہا ہے متاخرین نے. لأن ظاہر شاہد للمشتری، اب اگر مدت طویل ہو گئی ہے تو اب ظاہر مشتری کے موافق ہے کہ اتنی لمبی مدت میں تو مطلب بدل جاتی ہیں چیزیں. بخلاف ما اذا اختلفا فی الرؤیت، برخلاف اس صورت کے کہ رویت میں ہی مختلف ہو جائے. بائع کہتا کہ تم نے دیکھا تھا اس کو پہلے، مشتری کہتا کہ ہم نے نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں قول کس کا لے گا؟ لأنها امر حادث، اس لیے کہ رویت امر حادث ہے اور مشتری اس کا انکار کرتا ہے. فیکون القول قوله، فیکون القول قوله، تو قول کس کا ہوگا؟ مشتری کا. ٹھیک ہے نا. ومن اشترى ادل زتی، جس نے زتی کپڑے کی گٹھری خریدی، کوئی کپڑا کسی کپڑے کی نو کا نام ہے،
اس میں بائے گواہ پیش کرے تو ہاں بائے گئے کہ دیکھا تھا مشتری ہے نہیں دیکھا تھا مشتری کے قول کو مانا جائے گا اگر بائے گواہ پیش کرے نہیں گواہ جو البینۃ ولا المدعی والحلف ولا من انکر ہے نا، بینہ مدعی کے ذمے ہے، اگر بینہ نہ پیش کر سکے مدعی تو اس صورت میں اب مدعا علیہ سے حلف لیا جائے گا، دونوں سے گواہی نہیں طلب کی جائے گی، معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا، ہے نا۔ چلو لم یرہ، گٹھری خریدی کپڑے کی جس کو دیکھا نہیں، فباع منہ ثوبا، اس گٹھری میں سے ایک کپڑا بیچ لیا یا کسی کو ہبا کر کے قبضہ بھی دے دیا، سلم، کیونکہ ہبا تام ہوتا قبضہ سے، قبضہ نہیں دیا تو ہبا تام نہیں، لم یرد شیئا منہ، تو اب باقی جو گٹھری میں کپڑے بچ گئے ہیں ان میں سے کسی کو واپس نہیں کر سکتا، الا من عیب، مگر عیب کی وجہ سے، اگر کسی میں عیب ہے تو واپس کر سکتا ورنہ نہیں۔ وکذالک خیار الشرط، اور اسی طرح خیار شرط، لأنہ خیار شرط میں بھی اگر ایک کپڑا بیچ لیا تو اب باقی کو واپس نہیں کر سکتا، لأنہ تعذر رد فیما خرج عن ملکہ، اس لیے کہ واپس کرنا متعذر ہو گیا اس میں جو اس کی ملک سے نکل گیا، جو بیچ لیا اس کو کیسے واپس کر سکتا ہے۔ وفی رد ما بقیہ تفریق الصفقۃ، اگر بقیہ کو واپس کرتے ہیں تو صفقہ کی تفریق ہو رہی ہے، یہ کپڑا لینا باقی کو واپس کرنا ہو جائے گا تمامیت سے پہلے، لأن خیار الرویت و شرط یمنعان تمامہا، اس لیے کہ خیار الرویت اور خیار شرط یہ بیع کو تمامیت سے مانے ہیں، بے خلاف خیار العیب، برخلاف خیار عیب کے، خیار عیب کے ساتھ صفقہ تام ہو جاتا ہے، لأن الصفقۃ تتم مع خیار العیب بعد القبض، اس لیے کہ خیار عیب کے بعد، خیار عیب کے ساتھ جو ہے نا یہ قبضے کے بعد صفقہ تام ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَتِمُّ قَبْلَهُ، اگرچہ قبضہ سے پہلے صفقہ تام نہیں ہوگا، لہذا یہاں جو ہے یہ خیار عیب کی وجہ سے واپس کر سکتا اگرچہ بعض کو بیچ لیا۔ وفی ہے وضع المسلۃ، اسی پر مسئلے کی ساخت رکھی گئی ہے، فلو عاد الیہ، اگر وہ کپڑا لوٹ کر آ گیا اس کے پاس، جو ایک کپڑا بیچ لیا تھا وہ کسی وجہ سے اس کے پاس لوٹ کر آ گیا، بے سبب ہوا فسخ، ایسے سبب کی وجہ سے جو کہ فسخ ہے، بیع جدید نہیں، فسخ، فہو علی خیار رویت، تو وہ خیار رویت برقرار، اب جو پوری گٹھری، وہ کپڑا جو بیچ لیا تھا وہ اور گٹھری کا کپڑا سب ملا کے واپس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، خیار رویت برقرار رہے گا۔ کذا ذکرہ شمس الائمہ السرخسی، ایسے ہی شمس الائمہ سرخسی نے ذکر کیا۔ وان ابی یوسف، اور امام ابو یوسف سے ایک روایت مروی ہے، انہ لا یعود بعد سقوطہ، ساقط ہو جانے کے بعد اب وہ خیار لوٹے گا نہیں، خیار رویت ختم کا خیاری شرط، جیسے کہ خیار شرط جب ختم ہو گیا تو اب واپس ہونے کے بعد وہ لوٹے گا نہیں۔ وعلیہ اعتمد القدوری، اور اسی پر امام ابو یوسف سے مروی، اس پر امام قدوری نے اعتماد کیا ہے امام ابو یوسف کے قول پر۔ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ ثَمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ، اگر مشتری مبی میں کسی عیب پر آگاہ ہوا، مطلع ہوا، جو خریدنے پیسے پہلے اس عیب کو دیکھا نہیں تھا، ایک بات یاد ہے، خریدنے کے بعد دیکھا رہے اس میں تو عیب ہے، تو اس صورت میں اس کو خیار ہوگا، اگر چاہے تو پورے ثمن سے لے لے اور اگر چاہے تو واپس کر لے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ مال میں عیب ہے لہذا 200 روپے ہم نہیں دیں گے، یہ نہیں، لو گے تو پورا ثمن ادا کرو، نہیں لو گے تو مال واپس، ثمن میں کوئی کمی نہیں ہوگی اس کی وجہ سے، ہاں اس کو عیب کی وجہ سے واپس کرنے کا حق حاصل ہوگا، ہاں اسی وقت جیسے اس نے ایپ دیکھ لیا اسی وقت دیکھا، ہاں ایپ دیکھنے کے بعد دیکھا ہے نا، گھر لے آ کے دیکھا ہے تو پھر گھر سے لا کے دے گا،
لأن مطلق العقد یقتضی وصف سلامت، عقد مطلق کیا تو عقد مطلق مقتضی اس بات کا ہے کہ مبیت صحیح سالم ہو، اس میں کوئی کمی نہ ہو. فَإِنْدَ فَوَاتِهِ يَتَخَيَّرُ، لہذا سلامتی فوت ہونے کے وقت میں اسے خیار رہے گا مشتری کو. کئی لا يتضرر بلزوم ما لا يرضى به، تاکہ اس کو ضرر نہ ہو ایسی چیز کے لازم آنے کی وجہ سے جس سے وہ راضی نہیں ہے. جس مال سے وہ راضی نہیں ہے وہ چیز گلے پڑ جائے، اس سے لازم آ جائے تو اس سے کو ضرر لاحق ہوگا اس سے. وَلَيْسَ لَهُ أَن يُمْسِكَهُ وَيَأْخُذَ النُّقْصَانَ، یہ نہیں کر سکتا کہ مال روک لے، صاحب اس عیب کی وجہ سے اتنی کمی ہو گئی تو اتنا پیسہ میں واپس کر دو، یہ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن، اس لیے کہ اوصاف کے بالمقابل ثمن میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، وہ ثمن ہوتا عین کے بالمقابل، وصف کے بالمقابل نہیں. فی مجرد العقد محض عقد محض میں. وَلِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِزَوَالِهِ عَنْ مِلْكِهِ بِأَقَلَّ مِنَ الْمُسَمَّى، بائی نے جو بیچا ہے مبی کے اس کی ملک سے اتنے سے کم میں نکلنے پر راضی نہیں جتنے میں بیچا تھا. جتنے میں بیچا تھا اس سے کم میں مال اس کی ملک سے نکل جائے، اس بات پر رضامندی ظاہر نہیں ہوئی ابھی. فَيَتَضَرَّرُ بِهِ، لہذا اس کو ضرر لاحق ہوگا. اچھا، وَدَفْعُ ضَرَرِ عَنِ الْمُشْتَرِي مُمْكِنٌ بِالرَّدِّ، مشتری کا ضرر تو دفع ہو جائے گا کیونکہ واپس کر دے. بدون تضرر ہی، بغیر ضرر لازم آئے، یعنی بغیر ضرر لازم آئے ہاں تو رد کر سکتا ہے. والمراد به عیب کان عند البائع، یا مراد ہے وہ عیب جو مال میں بائع ہی کے پاس تھا، مشتری نے بیع کے وقت دیکھا نہیں تھا اور نہیں قبضے کے وقت دیکھا تھا. عقد بیع کے وقت اور بعد میں جو قبضہ کیا اس وقت بھی نہیں دیکھا. لأن ذالک رضا به، اور اگر عقد بیع کے وقت دیکھ لیا تھا یا قبضہ کے وقت دیکھ لیا تھا پھر لے لیا تو عیب کے ساتھ مال کو لینے پر رضامندی ہے، اب واپس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے.